یہ انعام پانا کس طرح سے ہے، وہ جھولی کیسے اللہ کی بارگاہ میں پھیلانی ہے، اس کی تیاری ہم نے کس طرح سے کرنی ہے، کیونکہ بھی آغاز ہے، اسی میں ہمیں 1000 سال سے زیادہ جو محبوب اور بابرکت رات ہے وہ بھی نصیب ہونی ہے، اس کی تیاری ابھی سے ہم نے کس طرح سے کرنی ہے اس انعام کو پانے کے لیے۔ بھائی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا کنجینیل انوائرمنٹ دے دیا، کنڈیوسو کر دیا نا۔ دیکھیں ماہ رمضان ایسے ہی نہیں کہ جیسے باقی رمضان کے جیسے باقی سال کے مہینے ہیں اس طرح نہیں آتا، جب یہ آتا ہے تو خود رب ذوالجلال اسپیشل پروٹوکول کے ساتھ اس کا آغاز کرتا ہے۔ اذا دخل رمضان غلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ابواب السماء جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وصفدت الشیاطین، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک سارا انوائرمنٹ اور ماحول وہ بنایا ہے جس میں انسان کے لیے نیکی آسان ہو جائے، گناہ کرنا مشکل ہو جائے۔ ایک انعام یعنی آپ دیکھ لینا، چونکہ ایٹ دا اینڈ ہونا کیا ہے، جو اس سارے کے باوجود بخشش نہ کرا سکا، حضور علیہ السلام کی وہ دعا کبھی آئے گی پروگرام کے دوران ہم اس کا عرض کریں گے۔ میرے آقا نے فرمایا جس نے ماہ رمضان پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا وہ برباد ہو گیا، چونکہ اس کا اینڈ اگر ایسے ہو گیا جیسے ہم آج ہیں، رمضان ختم ہوتے بھی ایسے ہی رہے تو یہ تو بربادی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ رمضان میں آپ کو بخشش اور مغفرت مل گئی تو بڑی بات ہے، نہ ملی تو کوئی بات نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس مہینے سے جو بخشش نہ لے سکا، آقا علیہ السلام نے فرمایا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، جو رمضان میں بھی نہیں بخشا گیا وہ کب بخشا جائے گا؟ وہ نہیں بخشا جائے گا، سیدھی بات ہے۔ آقا کے الفاظ کا معنی اَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، جس کی روزی جس کی دعا اس مہینے میں قبول نہیں ہوئی وہ کب قبول کروائے گا؟ اتنا اللہ نے اہتمام کر دیا، اتنا ماحول بنا دیا، اتنی آسانی کر دی، سحری میں جگایا جو انتہائی مشکل تھا، آج سحر کے لیے اسے جگا دیا۔ انسان جتنی آپ لگاتے رہے نا الارم، روٹین نہ ہو تو انسان اٹھتا نہیں۔ رمضان میں شیاطین کے قید ہونے، جنت کے دروازے کھلے ہونے کی نشانی کیا ہے؟ ہر انسان الارم پر اٹھ جاتا ہے، الارم سے پہلے اٹھ جاتا ہے، گھروں میں باتیں ہوتی ہیں، یہ نشانی ہے کہ رب ذوالجلال نے آسان کر دیا ہر ایک کے لیے۔ اب وہ جب سحری میں جاگے تو کرنا کیا ہے، چونکہ اب تو آغاز ہو گیا نا، سحر میں استغفار کو لازم پکڑ لیں۔ اللہ رب العزت کو اپنے وہ بندے بہت پسند ہیں جو سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ فرمایا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، میرے بندے سحری میں مجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ سحری کا وقت ہے، ویسے تو ہر روز اللہ رب العزت رات کے وقت میں، رات کے اس پچھلے پہر میں جو رات کا آخری وقت ہے جب سارے دروازے بند ہوتے ہیں، ایک محبوب کا دروازہ کھلا ہوتا ہے، وہ آواز دیتا ہے کوئی مبتلا فَأُعَافِيَهُ، میں اسے عافیت عطا کر دوں، ہے کوئی مشکل میں مصیبت میں میں اس کے لیے آسانی کر دوں، یہ آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ اب اس وقت بندہ اٹھ کر کہے میرے مالک میں تیری بارگاہ میں آ گیا، مولا کریم سارا سال میں غفلت میں رہا، آج تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، مجھے معاف کر کے اپنی رحمت کی چادر میں لے لے۔ میرے مولا میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میرے والدین کو معاف فرما دے، میرے وطن پر رحم فرما، ملک پاکستان کی خیر فرما، عالم اسلام کی، یہ ساری دعائیں کرے اور سجدے میں اللہ کے حضور روئے، پیشانی سجدے میں رکھ دے اور اللہ کے حضور گڑ گڑائے روئے۔ ہر روز میں ایک عرض کر دوں گا اپنے ناظرین کے لیے، پورا ماہ رمضان آپ نے سحری کرنی ہے، سحری سے پہلے 15 منٹ سجدے میں رونے کی عادت بنا لیں۔ آمین، وہ لذت نصیب ہوگی، آمین، وہ نشہ لگ جائے گا، وہ مزہ، وہ راحت ملے گی۔ رمضان کے جانے کے بعد بھی یہ لذت اور راحت اس کو جگاتی رہے گی۔ آمین، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو آپ نے خوف اور شوق کی بات کی تو ذہن میں یہ آتا ہے کہ شاید گناہ سے پہلے یہ رکھو حیا، شرم، خوف کہ گناہ کیا تو کیا ہو جائے گا، لیکن خدا نخواستہ سرزد ہو گیا پھر کریمی پر، پھر رحم پر مایوس نہیں ہونا، پھر مایوس نہیں ہونا، پھر اللہ کے حضور سوال کرنا ہے، پھر اللہ سے مانگنا ہے، پھر توبہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہنا ہے، کھٹکھٹاتے رہنا ہے، کھٹکھٹاتے رہنا ہے۔ دیکھیں اسامہ بھائی، میں بہت سی چیزوں کو صرف محسوس کرتا ہوں، بیان بھی نہیں کر پاتا۔ جب آپ کسی اشارے پر رکتے ہیں تو مانگنے والے جو دیر تک کھڑا رہتا ہے، پہلی بار آپ نے نہ کی، دوبارہ نہ کی، تیسری بار نہ کی، پتہ ہوتا ہے کہ یہ پروفیشنلز ہیں، جی، اچھا پھر بھی کہیں ضد کر جائے تو بندہ دے جاتا ہے، اللہ اللہ، جو مانگ کے چل پڑتا ہے اسے نہیں ملتا۔ اللہ سے ضد کریں جیسے کوئی ماں باپ سے ضد کرتا ہے، یا اللہ میں نے لینا ہے، میرے مالک میں نے لینا، مولا کریم مجھے عطا فرما دے، میرے رب مجھے عطا فرما دے، وہاں ضد کر کے بیٹھ جائیں، اللہ کے حضور بیٹھ جائیں، میرے مولا کریم نہیں اٹھنا، اللہ اللہ اللہ، میرے مالک نہیں اٹھنا، پاؤں پکڑ لیں، جیسے میں مثال دے رہا ہوں، اللہ کے تو پاؤں نہیں ہے، پاؤں پکڑ لیں، منتیں کر لیں، زاریاں کریں۔ اللہ رب العزت
وہ بہت حیا کرنے والی ذات ہے، وہ بے بہت شک، کریم ذات ہے، وہ بے شک، بہت مہربان ذات ہے۔ بے شک، جب انسان ایسے اس کے سامنے کہتا ہے میرے دیکھیں نا، رات کے وقت میں اللہ کو اپنے بندے کا آنا کیوں پسند ہے، سحر میں کیوں پسند ہے؟ اس لیے کہ بندہ کہتا ہے مولا کریم جتنے دروازے کھلے تھے دن میں، اس وقت کوئی دروازہ نہیں کھلا، اوہ، ایک تیری ذات سے توقع ہے، ایک تیری ذات پر امید ہے، کوئی نہیں ہے اور میرے مولا اور کوئی نہیں ہے میرا، فقط تو ہے، تو ہے، تو ہے، بس۔ اللہ، سحری اور افطار میں جی جی، کتنا بڑا اجر ہے، خود تو انسان کر رہا ہے لیکن اگر ساتھ کسی کو شامل کرتا ہے واہ 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 واہ، کیا بات کر دی۔ تو اس میں کتنا اچھا، اور یہ انعام۔ شامل کرنے میں بھی اسامہ بھائی دیکھیں نا کتنی خوبصورت بات آپ نے کی، اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے۔ شامل کرنے میں کوئی تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ افطار میں ایک کھجور کے ٹکڑے کے ساتھ شامل کرنا، احادیث ہیں، آگے کئی پروگرام ماہ رمضان میں آئیں گے تو جی ہم جی، ان حدیثوں کو انشاءاللہ پڑھیں گے، بولیں گے۔ ایک کھجور کا ٹکڑا سحری میں کسی کو جگا دینا کہ میری بہن پتہ نہیں جاگی ہوگی نہیں، آپ نے کال کر دی، آپ نے اسے سحری میں شامل کر لیا، آپ نے بس پتہ نہیں وہ فلاں کا سحری رہ نہ جائے، اللہ کی خاطر، کسی اور کے لیے نہیں۔ اس میں دنیا دار کچھ نہیں دے سکتے، یہ تجربہ کر لینا چاہیے انسان کو۔ اللہ کے دیے سے انسان سیر ہوتا ہے، کسی اور کے دینے سے نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی خاطر اپنی بہن کو کال کر دے صبح سویرے، اپنے بھائی کو کال کر دے، اپنے والدین ہیں اگر گھر میں نہیں ہے، دور ہے، ان سے رابطہ کر لے کہ وہ سحری میں جاگ گئے یا نہیں، یہ شامل کر لیا آپ۔ گلی میں چلتے ہوئے جو راہ گیر ہے، وہ بعض اوقات ہمارے کئی گلیوں میں چوکیدار ہوتے ہیں جی، جو رات ساری سیٹی بجاتے ہیں، ان کی سحری کی فکر کر لے، جا کے پوچھ لے آپ نے سحری کر لی یا نہیں کی، اگر اس نے نہیں کی تو اسے سحری پہنچا دے۔ کئی اور لوگ ہیں جو بیچارے غریب ہیں، مسکین ہیں، محتاج ہیں، اپنی سحری میں ان کو شامل کر لے۔ اگر کسی انسان نے یہ کام کر لیا، روزے دار کے ثواب میں کمی کیے بغیر میرے آقا نے فرمایا اس کو اس کے روزے کا ثواب عطا کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان کیسی اللہ۔ ذات ہے وہ، واہ، اتنی بابرکت ذات، اتنی مہربان ذات کہ چونکہ کھانا آپ نے دیا تھا، سارا دن جو وہ محنت کرے گا، سحری آپ کے کرانے کی وجہ سے آپ کو ثواب میں حصہ مل جائے گا، اس کا یعنی ثواب۔ جس کو اللہ توفیق دے وہ اکیلا ہوتے ہوئے بھی ایک دن میں 10 روزے رکھ لے، واہ واہ 20 واہ، رکھ کیا لے، بات ہے۔ ایک تو اور رکھے، یہ کم روزوں از کم کو ایک، بڑھائیں، جس طرح ہم بچوں کو کہتے ہوتے ہیں نا کہ وہ ہاں، تو کوئی بات نہیں، کھا لو تمہارے ایک دن میں 2 5 روزے، روزے ہو گئے۔ تو وہ ایک شخص جو ہے وہ کئی روزے رکھ سکتا ہے بات اگر ساتھ شامل بہت